ہزار داستان ایپیسوڈ 16۔ اس وقت رات کے 3 بج رہے تھے۔ دور تک کوئی آواز، کوئی شور نہ تھا۔ رات کا پرہیبت سناٹا طاری تھا۔ پھر وہ اچانک ہی پردے کے پیچھے سے نمودار ہوا۔ وہ ایک سنہری سانپ تھا۔ اس کا جسم چمکیلا تھا اور جسم پر چھوٹے چھوٹے گول نشان تھے۔ یہ نشان رنگین اور چمکیلے تھے۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس کے سنہرے جسم پر مختلف رنگ کے پتھر جڑے ہوں۔ اس کے سر پر بھی ایک چمکیلا پتھر رکھا تھا۔ اس سے شعاعیں پھوٹ رہی تھیں۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ اس کے سر کا تاج ہو۔ کالی زبان جو 2 حصوں میں بٹی ہوئی تھی، بار بار باہر نکل رہی تھی۔ وہ پردے سے اتر کر آرزو کے بیڈ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کمرے میں ایک عجیب سی خوشبو پھیل گئی۔ یہ خوشبو بڑی مسحور کن تھی۔ آرزو کی گھنی ریشمی زلفیں تکیے سے ہوتی ہوئی بیڈ کے کنارے تک چلی گئی تھیں۔ وہ سنہرا سانپ انہی زلفوں کے پیچ و خم میں گھومتا ہوا اوپر آیا۔ پھر وہ کنڈلی مار کر بیٹھ گیا اور اپنا پھن پھیلا کر اپنی کالی اور چمکیلی آنکھوں سے آرزو کے خوابیدہ حسن کو دیکھنے لگا۔ وہ اس کے حسن میں محو تھا اور وہ حسین وادیوں میں گھوم رہی تھی۔ مہرو کا بھائی اس کے ساتھ تھا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے بھاگتی چلی جا رہی تھی۔ دونوں بہت خوش تھے۔ فضا میں قہقہے بکھر رہے تھے۔ اچانک ایک بادل کے ٹکڑے نے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا۔ وہ دونوں گڑبڑا گئے۔ ہاتھ چھوٹ گیا۔ چند لمحوں بعد جب بادل چھٹا تو وہ پہاڑی پر تنہا رہ گئی۔ اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ اسی وقت اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ اپنے کمرے میں اپنے بیڈ پر تھی اور اس کے سامنے ایک سانپ پھن پھیلائے اسے بڑی محویت سے دیکھ رہا تھا۔ پہلے تو وہ سمجھ نہ پائی کہ یہ خواب کون سا ہے۔ وہ جہاں حسین وادیوں میں وہ دونوں گھوم رہے تھے اور ایک بادل کے ٹکڑے نے انہیں جدا کر دیا تھا، یا یہ خواب ہے کہ ایک سنہرا سانپ اس کے چہرے کے بالکل نزدیک پھن پھیلائے کھڑا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ فیصلہ کر پاتی، اس سانپ کی آنکھوں سے لہریں سی نکلیں اور آرزو کی آنکھوں میں جذب ہو گئیں۔ آرزو پر فوراً ہی ایک نیم غشی سی طاری ہو گئی۔ اس کی آنکھیں کھلی تھیں۔ وہ ایک سنہرے سانپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہی تھی، مگر وہ یہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ کیا کرے۔ اس کے دماغ میں جیسے دھواں سا بھرتا جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ پیروں میں جنبش کی سکت بھی نہیں رہی تھی۔ پھر وہ سانپ اس کے مرمرین جسم پر پھسلنے لگا۔ اس کی گرفت سخت سے سخت ہوتی جا رہی تھی اور آرزو اپنے آپ سے بے خبر ہوتی جا رہی تھی۔ ستارہ اس کے کمرے کا کئی مرتبہ چکر لگا کر جا چکی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آج بی بی کو کیا ہو گیا ہے۔ کالج کی آج چھٹی تھی۔ یہ بات وہ جانتی تھی کہ چھٹی والے دن آرزو ذرا دیر سے سو کر اٹھتی تھی، لیکن اتنی دیر سے نہیں۔ آج تو حد ہو گئی تھی۔ آرزو کے کمرے کا اندر سے دروازہ بند تھا، نہیں تو وہ اندر جا کر اسے جگا دیتی۔ پہلے تو وہ دروازہ کھلنے کا انتظار کرتی رہی۔ جب دروازہ نہیں کھلا تو اس نے آہستہ سے دستک دی۔ آہستہ سے دستک دینے کا کوئی اثر نہ ہوا تو اس نے ذرا زور سے دروازہ کھٹکھٹایا اور ساتھ ہی آواز بھی لگائی، بی بی دروازہ کھولیں۔ لیکن آرزو کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ پھر وہ پریشان ہو کر اپنی ماں سروری کے پاس کچن میں پہنچی اور پرتشویش لہجے میں بولی، اماں بی بی ابھی تک نہیں جاگیں۔ اری سونے دے، رات کو دیر سے سوئی ہوگی۔ سروری نے اسے ڈانٹنے کے انداز میں کہا، کتنی ہی دیر سوئی ہوں، لیکن اتنی دیر سے تو وہ کبھی نہیں اٹھتی۔ اماں تجھے پتہ ہے اس وقت کیا بجا ہے؟ کیا بجا ہے؟ سروری نے سبزی کاٹتے ہوئے پوچھا۔ اماں 12:30 بج رہے ہیں۔ ہیں؟ سروری کو اچانک ہوش آیا۔ تو نے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا؟ ہاں ٹھہر، میں چلتی ہوں۔ سروری نے کٹی ہوئی سبزی کو ایک طرف سرکاتے ہوئے کہا، اماں دروازہ پیٹنے سے کچھ نہیں ہوگا، تو وہاں جا کر کیا کرے گی؟ اری تو آ تو، سروری کچن سے نکلتے ہوئے بولی۔ اماں ایک ترکیب سمجھ میں آئی ہے۔ ستارہ چٹکی بجا کر بولی۔ وہ کیا؟ سروری نے پوچھا۔ اماں لاؤنج سے ان کے کمرے میں فون کرتے ہیں، فون کی آواز سن کر وہ ضرور اٹھ جائیں گی۔
ستارہ نے تجویز پیش کی۔ اچھا چل فون کر کے دیکھ لے۔ سروری نے اسے اجازت دے دی۔ ستارہ نے لاؤنج میں رکھے فون پر آرزو کے ٹیلی فون کا نمبر ملایا اور ریسیور کان سے لگا کر سروری کو دیکھنے لگی۔ پھر بولی، اماں گھنٹی بج رہی ہے۔ 3-4 گھنٹیاں بجنے کے بعد بھی آرزو نے فون نہ اٹھایا تو ستارہ بولی، اماں وہ تو فون بھی نہیں اٹھا رہی، وہ کمرے میں ہے بھی؟ گھنٹی بجنے دے، سروری نے اس سے کہا۔ کمرے سے وہ آخر کہاں جائیں گی؟ ستارہ ریسیور کان سے لگائے ہونے والی گھنٹیوں کو بڑے انہماک سے گن رہی تھی کہ اچانک ادھر سے کسی نے ریسیور اٹھا لیا۔ ستارہ کے چہرے پر خوشی کی لہر پھیل گئی۔ اس نے اپنی چمکتی آنکھوں سے سروری کو دیکھا۔ اٹھا لیا، چلو شکر ہے۔ ہاں ہیلو، ستارہ آرزو کے بولنے سے پہلے ہی بول پڑی۔ ہیلو، آرزو کی خوابیدہ سی آواز آئی۔ بی بی میں ستارہ بول رہی ہوں، دروازہ کھولیں نا۔ کیا آج اٹھنے کا ارادہ نہیں ہے؟ ذرا ٹائم تو دیکھیں، 12:30 بج رہے ہیں۔ آپ خیریت سے تو ہیں؟ اچھا ستارہ، ٹھہرو میں کھولتی ہوں دروازہ۔ ادھر سے نیند میں ڈوبی ہوئی آواز آئی۔ پھر ریسیور رکھ دیا گیا۔ اماں بی بی جاگ گئی ہیں، میں ان کے پاس جاتی ہوں، ناشتے کے بارے میں پوچھتی ہوں۔ ستارہ ٹیلی فون بند کر کے اٹھتے ہوئے بولی، ہاں جا کر پوچھ لے، ویسے تو اب کھانے کا وقت ہو چلا ہے۔ سروری یہ کہتے ہوئے کچن میں چلی گئی اور ستارہ بھاگتی ہوئی آرزو کے کمرے کے سامنے پہنچی۔ اتنی دیر میں وہ دروازہ کھول چکی تھی۔ جب ستارہ کھلے دروازے سے اندر داخل ہوئی تو وہ تکیے اونچے کر کے نڈھال سی لیٹی تھی۔ ارے بی بی کیا ہوا؟ ستارہ بیڈ کی طرف لپکی۔ آرزو نے آنکھیں کھول دیں اور ایک ٹک اسے دیکھنے لگی۔ اس طرح دیکھنے پر ستارہ سہم سی گئی۔ آرزو کا کچھ انداز ہی ایسا تھا، وہ کھوئے کھوئے انداز میں اسے دیکھ رہی تھی۔ ہائے بی بی ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ وہ پریشان ہو کر بولی، تم ستارہ ہو؟ آرزو نے جیسے اسے پہچاننے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا۔ نہ بی بی ایسی باتیں نہ کریں، میں بہت ڈرتی ہوں ایسی باتوں سے۔ آرزو نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، دھیرے سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ بی بی آنکھیں کھولیں۔ ہاں کیا؟ آرزو نے آنکھیں کھولنے کی کوشش میں آنکھیں پھاڑیں، لیکن اندرونی کیفیت کی وجہ سے وہ زیادہ دیر آنکھیں کھلی نہ رکھ سکی۔ بی بی کیا ہوا آپ کو؟ ستارہ نے اس کا بازو پکڑ کر ہلایا۔ مجھے متلی کی کیفیت ہو رہی ہے، تو ایک گلاس پانی میں 2 لیموں نچوڑ کر لا دے۔ آرزو نے آنکھیں بند کیے کہا، اچھا لاتی ہوں، ابھی لائی۔ کیا اس میں چینی بھی ڈالوں؟ ستارہ نے جاتے جاتے پوچھا۔ نہ، آرزو نے ذرا تیز لہجے میں جواب دیا، جیسے اسے غصہ آ گیا ہو۔ ستارہ بھاگتی ہوئی کمرے سے نکلی۔ اس نے جلدی 2 لیموں گلاس میں نچوڑے اور پانی بھر کر تیزی سے آرزو کے کمرے کی طرف بڑھی۔ سروری اس وقت کچن میں نہ تھی۔ وہ کمال رائے کا کمرہ صاف کر کے نکلی تو اس نے ستارہ کو عجلت میں گلاس تھامے آرزو کے کمرے کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ اس کا ماتھا ٹھنکا، وہ فوراً ہی اس کے پیچھے چل دی۔ جب سروری کمرے میں داخل ہوئی تو آرزو جلدی گلاس سے منہ لگائے اسکنجین پی رہی تھی۔ کیا ہوا بی بی؟ سروری نے ستارہ سے پوچھا اور دوڑ کر آرزو کا ماتھا چھوا۔ آرزو نے گلاس آگے بڑھا کر سروری کو انجان نظروں سے دیکھا۔ اماں بی بی اس طرح کیوں دیکھ رہی ہیں؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ارے چپ ہو، تجھے ہر وقت ڈر ہی لگا رہتا ہے، سروری نے اپنی بیٹی کو ڈانٹا۔ پھر وہ آرزو کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیا ہوا بی بی؟ جی مالش کر رہا ہے؟ آرزو نے اس بات میں گردن ہلائی، منہ سے کچھ نہ بولی۔ آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے چلوں؟ سروری پرتشویش لہجے میں بولی۔ نہیں، میں ابھی ٹھیک ہو جاؤں گی، آرزو آنکھیں بند کیے بولی، اور پھر حیرت انگیز طور پر لیموں کا پانی پی کر اس کی طبیعت سنبھل گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر وہ خاموشی سے بیٹھی رہی۔ اس نے کمرے میں چاروں طرف نظریں گھمائیں، کچھ اس انداز سے جیسے کمرے میں کوئی چیز تلاش کر رہی ہو۔ ستارہ اس کے نزدیک بیٹھی تھی، سروری ناشتے کا انتظام کرنے جا چکی تھی۔ ستارہ آرزو کے گورے پاؤں اپنی گود میں رکھے بہت آہستگی سے دبا رہی تھی۔
थोड़ी देर बाद आरजू ने अपने पाँव खींच लिए। बस अब मैं ज़रा नहा लूँ। हाँ बीबी नहाएं। अब आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ काफ़ी हद तक। आपको क्या हुआ था? मुझे खुद नहीं मालूम, लेकिन कोई गड़बड़ ज़रूर है। वो बिस्तर से उठते हुए बोली। उसका जिस्म टूट रहा था। उसने दोनों हाथ उठाकर अंगड़ाई ली और फिर एक ठंडे सांस के साथ हाथ छोड़ दिए। हाय बीबी, अंगड़ाई लेते हुए आप कितनी प्यारी लगती हैं, ज़रा एक बार तो और लें। सितारा ने हंसते हुए कहा। ज़्यादा बकबक नहीं करते। आरजू ने उसके सर पर हल्की सी चपत लगाई और वाशरूम की तरफ बढ़ गई। उसका वाशरूम खासा बड़ा और जदीद सहूलतों से आरास्ता था। 2 दीवारों पर आमने सामने बड़े बड़े आईने लगे हुए थे। वाशरूम में दाखिल होकर उसने दरवाज़ा बंद किया और बेसन के सामने खड़े होकर उसने अपना चेहरा देखा। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ा हुआ था। यूँ महसूस होता था जैसे वो किसी ख़तरनाक बीमारी से उठी हो। एक ही रात में आखिर उस पर क्या बीत गई। तब उसे अपने 2 ख्वाब याद आए। वो महरू के भाई के साथ वादियों में उड़ती फिर रही थी कि एक बादल ने उन्हें ढक लिया, और जब वो बादल उड़ा तो वहाँ महरू का भाई ना था। घबरा कर उसने इधर उधर देखा। उसी वक्त उसकी आंख खुल गई। फिर उसे अपने बेड पर एक सुनहरी सांप फन उठाए नज़र आया। उस सांप की आंखों से लहरें सी निकलीं। फिर आरजू को कुछ होश ना रहा। उसने बड़ी मुश्किल से उठकर दरवाज़ा खोला। उसकी तबीयत बोझल थी, शदीद नकाहत थी, जी मालिश कर रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे हुआ क्या है, और अब यही कैफियत उसे अपना चेहरा देखकर हुई थी। वो अपना चेहरा देखकर फ़िक्रमंद हो गई थी। उसका चेहरा सुर्खी माइल था, लेकिन अब वही चेहरा सफ़ेद पड़ा हुआ था। वो कुछ देर अपने चेहरे को देखती रही। फिर उसने नलका खोलकर अपने मुंह पर पानी के छपाके मारे। वो दोनों वाक़यात क्योंकि बेयक वक्त पेश आए थे, इसलिए उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा वाक़या ख्वाब है और कौन सा हकीकत। फिर उसे ख्याल आया कि महरू के भाई के साथ वादियों में हाथ पकड़कर घूमने का वाक़या तो किसी तौर हकीकत नहीं हो सकता, क्योंकि उससे तो आज ही रात को मुलाकात हुई थी। हाँ, वो उसका ख्वाब ज़रूर देख सकती थी, लेकिन सांप वाला वाक़या भी उसे हकीकत महसूस नहीं होता था। अगर हकीकत होता तो वो उठकर सांप को मारने की कोशिश करती, क्योंकि उसे सांपों से कतई डर नहीं लगता था। लेकिन वो तो सांप देखते ही होश गंवा बैठी थी। इसका मतलब है कि सुनहरे सांप को उसने ख्वाब में देखा था। अभी वो शावर के नीचे खड़ी हुई थी और शावर को खोलना ही चाहती थी कि सामने बड़े आईने पर उसकी नज़र ठहर गई। वो बेध्यानी में आईने की तरफ बढ़ी ताकि उसने जो कुछ देखा उसे रोशनी में अच्छी तरह देख सके। उसे अपने पेट पर 2 नन्हे सुराख नज़र आए। उसने घबरा कर अपने पेट पर नज़र डाली। वहाँ करीब करीब 2 नन्हे सुराख मौजूद थे जो नीलाहट लिए हुए थे, और ये वाज़े तौर पर किसी सांप के काटने के निशान थे। तो क्या रात को उसे किसी सांप ने डसा था? वो ये सोचकर ही सरासीमा हो गई। आरजू 1-2 दिन कॉलेज ना जा सकी। पहले दिन जब वो कॉलेज ना गई तो महरुन्निसा कॉलेज में बहुत बोर हुई। आरजू के बगैर उसे कॉलेज सूना लगता था। वो दोनों हर वक्त साथ ही रहती थीं, क्लास में भी पास पास बैठती थीं। आरजू कॉलेज बहुत पाबंदी से आती थी। आज वो ना आई तो महरुन्निसा का कॉलेज में बहुत बुरा दिन गुजरा। फिर वो तशवीश में भी मुब्तला हो गई। कॉलेज से आकर सबसे पहला काम उसने ये किया कि बेड पर बैठकर टेलीफोन के धड़ाधड़ बटन दबाए। फ़ौरन ही लाइन मिल गई। उधर से दूसरी घंटी पर किसी ने फ़ोन उठा लिया। हाँ जी, कौन? ये सरवरी की आवाज़ थी। बीबी हैं? ज़रा उनसे बात करा दो, मैं महरुन्निसा बोल रही हूँ। अच्छा बीबी। सरवरी ने रिसीवर पर हाथ रखकर आरजू की तरफ देखा। आरजू नाश्ते से फारिग होकर टिश्यू पेपर से हाथ साफ कर रही थी। कौन है? आरजू ने पूछा। महरुन्निसा बीबी हैं। सरवरी ने रिसीवर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। हाँ जी। आरजू ज़रा अपनी आवाज़ में शगुफ्तगी पैदा करते हुए बोली। हाँ जी की खाला आज कॉलेज क्यों नहीं आई? महरू गुस्सा हुई।
جاگتی آنکھوں سے رات بھر تیرے بھائی کے خواب دیکھتی رہی، صبح ہوئی تو دوپہر کو آنکھ کھلی، اسی لیے کالج نہیں آئی۔ آرزو نے اپنی مخصوص بے تکلفی سے کہا، لو بھائی، ایک ملاقات میں یہ حال ہو گیا؟ مہرو نے پوچھا۔ میں کیا کروں، تیرا بھائی ہے ہی ایسا، جو دیکھے اپنی نیندیں گنوا بیٹھے۔ تیرا بھائی کیا کر رہی ہے؟ میرے بھائی کا کوئی نام بھی ہے آخر؟ ہاں، کتنی عجیب بات ہے، اتنی دیر ملاقات رہی لیکن میں نام نہ پوچھ سکی، اور تو بھی کمینی ایسی ہے کہ بھائی کرتی رہی، یہ نہ ہوا کہ ایک مرتبہ اس کا نام ہی لے لیتی۔ آرزو نے گلہ کیا۔ میرے بھائی کا نام رامش خیال ہے، مہر النساء نے بتایا۔ کیا شاعر ہیں؟ یہ تو شاعروں والا نام ہے۔ باقاعدہ شاعر تو نہیں، البتہ کبھی کبھی کچھ کہہ لیتے ہیں، چھپواتے نہیں، کہہ کر رکھ لیتے ہیں، کسی کو سناتے بھی نہیں، مہر النساء نے بتایا۔ کوئی سننے والا نہ ہوگا، آرزو نے چھیڑا۔ سننے والے بہت، بلکہ سننے والیاں، مہر النساء نے ہنس کر کہا۔ خبردار جو کسی سننے والی کا ذکر کیا، میں قتل کر دوں گی، آرزو نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ ارے آرزو، کیا تو سنجیدہ ہے؟ مہرو اس کے لہجے سے متاثر ہوئی۔ دیکھ مہرو، رامش خیال کا اب خیال رکھنا، کوئی لڑکی ان کے نزدیک نہ آنے پائے، آرزو نے تنبیہ کی۔ ہائے آرزو، اگر یہ بات میرا بھائی سن لے تو پاگل ہو جائے۔ تو سنا دینا ان کو، پاگل کر دینا، آرزو نے بڑے پیار بھرے لہجے میں کہا۔ اچھا تو یہ بتا، آج کالج کیوں نہیں آئی؟ مہر النساء نے موضوع بدلا، وہ اس کا مسخرہ پن اب زیادہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ یار طبیعت ٹھیک نہیں ہے میری، آرزو نے صحیح صورتحال بتائی۔ ارے کیا ہوا؟ مہر النساء پریشان ہوئی۔ بس یہی تو معلوم نہیں ہے کہ کیا ہوا، تو دیکھے گی تو دیکھ کر حیران رہ جائے گی، بلکہ پریشان ہو جائے گی۔ ارے ایسا کیا ہوا ایک رات میں؟ یوں لگتا ہے جیسے جسم سے سارا خون نچڑ گیا ہے، پیلی پڑ گئی ہوں، دل پر عجیب وحشت سی طاری ہے، غنودگی کی سی کیفیت ہے، نیند آئے جا رہی ہے، 12:30 بجے سو کر اٹھی ہوں۔ ستارہ بیچاری دروازہ پیٹ پیٹ کر ہلکان ہو گئی، پھر اس نے ٹیلی فون کی گھنٹی بجا کر مجھے اٹھایا۔ وہ تو اچھا ہوا بابا گھر پر نہیں تھے، ورنہ مصیبت آ جاتی، اب تک 6 ڈاکٹر سر پر کھڑے ہوتے، آرزو نے بتایا۔ اچھا یہ بتا، کل کالج آئے گی؟ ہمت رہی تو ضرور آؤں گی، آرزو نے بتایا۔ لیکن دوسرے دن وہ پھر کالج نہ جا سکی۔ مہر النساء فکر مند سی گھر پہنچی، اس نے جلدی جلدی کھانا کھایا، تھکی ہوئی تھی، کچھ دیر آرام کیا، سو کر اٹھی تو رامش کہیں باہر جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس نے اپنے بھائی کو آرزو کے بارے میں بتایا کہ وہ 2 دن سے کالج نہیں آ رہی، بیمار ہے، تو رامش خیال یہ سن کر سوچ میں ڈوب گیا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ اپنی بہن سے کہے کہ چلو اس کی عیادت کو چلتے ہیں، لیکن وہ نہ کہہ سکا، محض اپنی بہن کو دیکھتا رہ گیا۔ مجھے کیوں گھور رہے ہیں؟ میں نے تھوڑا ہی اس کو بیمار کیا ہے۔ مہر النساء نے اپنے بھائی کو ترچھی نگاہوں سے دیکھا۔ مجھے لگتا ہے تم نے ہی اسے نظر لگائی ہے، سالگرہ والے دن اس کی تعریف کرتے نہیں تھک رہی تھیں، رامش نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ ارے واہ، میں اسے نظر کیوں لگاتی؟ نظر اسے آپ کی لگی ہوگی، ایک ٹک دیکھے جا رہے تھے، اس نے جوابی حملہ کیا۔ آرزو کو ہوا کیا ہے؟ رامش نے پوچھا۔ ٹیلی فون پر بات ہوئی تھی، کہہ رہی تھی بہت طبیعت خراب ہے۔ تم پھر بھی اسے دیکھنے نہیں گئیں؟ کس کے ساتھ جاتی؟ بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ چلیں نا میرے ساتھ، مہر النساء نے استدعا کی۔ بھائی میں تو اپنے ایک دوست کے گھر جا رہا تھا، خیر چلو تمہارے ساتھ چلتا ہوں، دوست کو فون کر دیتا ہوں۔ بھائی کا جواب سن کر مہر النساء حیران رہ گئی، اسے ہرگز توقع نہ تھی کہ رامش اس قدر جلد جانے کو تیار ہو جائے گا۔ وہ سوچ رہی تھی جانے کا ذکر سن کر وہ 6 بہانے بنائے گا اور گاڑی کی چابی گھماتا ہوا پورے اطمینان سے اس کے سامنے سے گزر جائے گا۔ بھائی آپ 1-2 دن میں کچھ زیادہ اچھے نہیں ہو گئے؟
مہر النساء نے گاڑی کا دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، تم کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ رامش خیال نے گاڑی سٹارٹ کر کے اسے دیکھا۔ ایک تو تمہیں تمہاری دوست کے پاس لے جا رہا ہوں، اوپر سے تم باتیں بنا رہی ہو۔ نہ جاؤں؟ ارے نہیں بھائی، ناراض نہ ہو۔ وہ سنبھل کر بیٹھ گئی۔ بنگلے کے اونچے گیٹ پر گاڑی رکی تو ایک گارڈ بڑی مستعدی سے چلتا ہوا ان کے نزدیک آیا، جبکہ دوسرا گارڈ گیٹ پر کھڑا رہا۔ جی سر، گاڑی کے نزدیک آنے والے گارڈ نے مؤدبانہ آواز میں کہا۔ آرزو بی بی سے ملنا ہے، رامش کے بجائے مہر النساء نے جواب دیا۔ میرا نام مہرو ہے، میں ان کی دوست ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، 1 منٹ ٹھہریے۔ گارڈ یہ کہہ کر واپس چلا گیا۔ اس بڑے گیٹ میں بنے چھوٹے گیٹ سے وہ اندر داخل ہو گیا۔ بڑا حفاظتی پہرا ہے، خیر تو ہے؟ رامش نے پوچھا۔ یہ سب آرزو کے لیے ہے، مہر النساء نے بتایا۔ اچھا، کیا وہ کالج بھی گارڈ کے ساتھ جاتی ہے؟ جی بھائی، مہر النساء نے جواب دیا۔ بھائی، آرزو کی امی نہیں ہے، خود آرزو بھی بچپن میں گم ہو گئی تھی۔ اچھا، کیا ہوا تھا؟ رامش نے پوچھا۔ اس سے پہلے کہ مہر النساء اس کی بات کا کوئی جواب دیتی، اتنے میں گارڈ اندر سے برآمد ہوا اور اس نے گیٹ کے دونوں پٹ کھول دیے۔ رامش خیال اپنی گاڑی اندر لے گیا۔ گارڈ نے انٹرکام پر مہر النساء کے آنے کی اطلاع دی تھی۔ اس کو اندر آنے کی اجازت دے کر وہ خود بھی بنگلے کے دروازے پر پہنچ گئی تھی۔ وہ دونوں گاڑی سے اترے تو آرزو سامنے ہی کھڑی تھی۔ اس نے دونوں کو لے جا کر ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ مہر النساء اس کے برابر صوفے پر بیٹھ گئی، جبکہ رامش خیال ان دونوں کے سامنے براجمان ہو گیا۔ رامش خیال نے اس کا چہرہ دیکھا تو وہ کچھ پریشان سا ہو گیا۔ اس کا چہرہ پھیکا سا ہو رہا تھا، وہ خاصی کمزور دکھائی دے رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ مہر النساء اس سے حال احوال پوچھتی، رامش بے اختیار بول پڑا۔ کیا ہوا آپ کو؟ کچھ پتہ نہیں، آرزو نے رامش کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ جو کچھ ہوا اچانک ہی ہوا۔ سالگرہ کی رات اچھی بھلی تھی، صبح سو کر اٹھی تو حالت خراب تھی۔ ڈاکٹر کو دکھایا؟ بابا صبح شام ڈاکٹر تبدیل کر رہے ہیں، ان کا بس نہیں چل رہا، ورنہ ہر گھنٹے میں ڈاکٹر بدل دیں۔ ہاں ظاہر ہے وہ پریشان ہو گئے ہوں گے، تو ان کی زندگی کا اثاثہ ہے، مہر النساء نے کہا۔ آخر بیماری کیا ہے؟ رامش بولا۔ کچھ نہیں، ابھی تک کوئی ڈاکٹر بیماری نہیں بتا سکا، بس ہر ڈاکٹر اپنا ایک نسخہ پکڑا دیتا ہے۔ پھر ستارہ چائے لے کر آ گئی۔ ابھی وہ چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے کہ کمال رائے آرزو کو ڈھونڈتا ہوا ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ اچھا تم یہاں بیٹھی ہو؟ کمال رائے نے ایک نظر مہر النساء اور رامش خیال پر ڈالی۔ بابا ان سے ملیں، یہ میری پکی سہیلی ہے مہر النساء، اور یہ ان کے بھائی ہیں رامش خیال۔ آرزو نے ان دونوں کا تعارف کروایا۔ اچھا ماشاءاللہ، کمال رائے کی نگاہیں رامش خیال پر ٹک گئیں۔ وہ اسے پہلی نظر میں ہی اچھا لگا تھا۔ اور مہرو یہ میرے بابا ہیں کمال رائے، آرزو نے اپنے باپ کا تعارف کرایا۔ موسیقی میں ان کی جان ہے۔ بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر، واقعی بہت خوشی ہوئی، یہ کوئی رسمی جملہ نہیں۔ رامش خیال نے آگے بڑھ کر کمال رائے سے ہاتھ ملایا۔ رامش خیال کو دیکھ کر جانے کیوں کمال رائے کو اپنی جوانی یاد آ گئی۔ میں بھی بہت خوش ہوا ہوں تمہیں دیکھ کر، کمال رائے نے بڑی محبت سے کہا۔ اور انکل کیا مجھے دیکھ کر آپ کو کچھ نہیں ہوا؟ مہر النساء نے ہنس کر کہا۔ اس کی بات سن کر کمال رائے بے ساختہ ہنسا اور اس کے نزدیک پہنچ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولا، بھائی تمہارا تو کوئی جواب ہی نہیں، تم تو بہت پیاری سی ہو۔ ہاں اب ہوئی نا بات، مہر النساء اپنے بھائی کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ بیٹھو بچوں، اس نے مہر النساء اور رامش خیال کی طرف دیکھ کر کہا۔ شکریہ۔ وہ دونوں بیٹھ گئے۔ پھر کمال رائے اپنی بیٹی سے مخاطب ہوا۔ ہاں بھائی اب تمہارا کیا حال ہے؟ بابا میں بالکل ٹھیک ہوں، آرزو نے بڑے یقین سے کہا۔ ٹھیک کیوں نہ ہوگی، سہیلی کی شکل جو نظر آ گئی، کمال رائے نے کہا۔ پھر وہ مہر النساء سے مخاطب ہوا۔
بھائی تم روز آ جایا کرو۔ بابا آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا میں گھر پر ہی بیٹھی رہوں گی؟ کل میں کالج جاؤں گی، میری پڑھائی کا حرج ہو رہا ہے۔ کالج چلی جانا بیٹا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہو، کمال رائے فکر مندی سے بولا۔ بابا آپ بیٹھے کھڑے کیوں ہیں؟ آرزو نے اسے کھڑے دیکھ کر کہا۔ نہیں میں اب چلتا ہوں، تم یاد کر کے دوا ضرور کھا لینا۔ جی بابا آپ پریشان نہ ہوں، میں کھا لوں گی، آرزو نے اپنے باپ کو اطمینان دلایا۔ اچھا جی رامش صاحب، کمال رائے نے اس سے گرم جوشی سے ہاتھ ملایا، پھر ملیں گے۔ اس کے بعد اس نے مہر النساء کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولا، بیٹا آتی رہا کرو۔ جی انکل ضرور، مہر النساء نے خوش دلی سے کہا۔ کمال رائے کے جانے کے بعد مہر النساء اس کے قریب بیٹھ کر شوخی سے بولی، یار تمہارے بابا تو بڑے شاندار ہیں اور مہربان بھی، رامش خیال نے ٹکڑا لگایا۔ میرے بابا ایک آئیڈیل آدمی ہیں، آرزو نے بڑے فخر سے کہا۔ میری ماں سے انہیں اس قدر محبت ہے کہ آج تک دوسری شادی نہیں کی۔ دادی نے بہت دباؤ ڈالا مگر یہ ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ خود میں نے بھی کہا، جب میں اپنے بابا کو تنہا دیکھتی ہوں تو میرا دل کڑتا ہے، مگر وہ ہنس کر ٹال جاتے ہیں۔ کوئی جواب نہیں دیتے؟ ہاں کیوں نہیں، آرزو نے کہا۔ کہتے ہیں تم کیسی بیٹی ہو جو سوتیلی ماں کے لیے اس قدر پریشان ہو۔ یہ سن کر رامش خیال ہنس پڑا۔ ٹھیک ہی تو کہتے ہیں۔ اس دن وہ دونوں آرزو کے پاس خاصی دیر بیٹھے۔ رامش خیال نے اپنے موبائل فون سے دوست کو مطلع کر دیا تھا کہ وہ نہیں آ سکے گا، لہٰذا اطمینان تھا۔ وہ دونوں اس کے ساتھ گپ شپ کرتے رہے، آرزو کا بھی دل لگا رہا۔ رات کو مہر النساء اپنے بیڈ پر لیٹی کورس کی کتاب پڑھ رہی تھی کہ رامش خیال اس کے کمرے میں آ گیا۔ مہر النساء نے کتاب بند کر کے اپنے بھائی کے چہرے کو بغور دیکھا اور مسکرا کر بولی، خیریت؟ ہاں سب خیریت ہے۔ رامش خیال نے ایک کرسی اٹھا کر بیڈ کے نزدیک رکھی اور اطمینان سے بیٹھ کر بولا، کیا ہو رہا تھا؟ بھائی ایجوکیشن کی کتاب دیکھ رہی تھی، مہر النساء نے کتاب اس کے سامنے کرتے ہوئے کہا۔ مہرو ایک بات بتاؤ، رامش خیال نے بڑی سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے کہا۔ ارے بھائی آپ تو بڑے سیریس ہو رہے ہیں، آخر معاملہ کیا ہے؟ وہ ذرا سنبھل کر بیٹھ گئی۔ مہرو تجھے آرزو کیسی لگتی ہے؟ رامش خیال نے ایک غیر متوقع سوال کیا۔ بھائی وہ میری دوست ہے، کالج میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، شوخ ہے، ہنس مکھ ہے، لاکھوں میں ایک ہے، وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے، مہر النساء نے کتاب ایک طرف رکھتے ہوئے کہا۔ پر بھائی آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ مہرو اس کا مطلب ہے ہم آئندہ ایک دوسرے کے رقیب بن جائیں گے۔ رقیب؟ پہلے تو اس کی سمجھ میں نہ آیا، اس نے معصومیت سے اس لفظ کو دہرایا۔ جب اس کی سمجھ میں آیا تو وہ ایک انگلی اسے دکھا کر بولی، اچھا تو آپ بھی میری صف میں کھڑے ہو گئے بھائی، یہ کتنی بری بات ہے۔ کوئی کسی کو اچھا لگے تو اس میں بھلا برائی کی کیا بات ہے؟ رامش خیال نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ مہرو میں اسے پسند کرنے لگا ہوں، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مہر النساء کے چہرے پر اداسی پھیل گئی۔ ہاں میں نے جو کچھ کہا بہت سوچ سمجھ کر کہا، وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ آپ نے سوچا ہی تو نہیں، اگر سوچا ہوتا تو ایسی بات ہرگز زبان پر نہ لاتے۔ کیا لوگ اپنی پسند سے شادی نہیں کرتے؟ شادی کرتے ہیں لیکن صرف وہ لوگ جن کی منگنی نہ ہوئی ہو، مہر النساء نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ میں اس منگنی کو نہیں مانتا۔ آپ کے ماننے یا نہ ماننے سے کیا ہوگا؟ یہ منگنی ہمارے بڑوں نے طے کی ہے، اس منگنی سے انحراف ممکن نہیں۔ آخر شکیلہ کا کیا قصور ہے؟ وہ آپ کے تایا کی بیٹی ہے اور ایک عرصے سے آپ کے نام پر بیٹھی ہے۔ مہر النساء نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ مجھ سے 2 سال بڑی ہے، رامش خیال نے اعتراض اٹھایا۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں بڑا چھوٹا کب دیکھا جاتا ہے؟
ہمارے بڑے جو رشتہ طے کر دیتے ہیں وہ اٹل ہو جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ رشتہ ہمارے دادا نے طے کیا تھا۔ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں مہرو، جانتا ہوں، میں سب جانتا ہوں۔ اس کے لہجے میں کمزوری آنے لگی۔ پھر آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ ہمارے دادا کیسے تھے؟ مہر النساء نے ماضی یاد دلایا۔ ویسے ہی جیسے چودھری ملک خان اور وڈیرے ہوتے ہیں، رامش خیال نے فوراً جواب دیا۔ ان کے لیے کوئی جرم نہیں ہوتا؟ مہر النساء نے اس کے جملے کی وضاحت چاہی۔ ہاں بالکل، رامش خیال نے فوراً کہا۔ پھر یہ سمجھ لیں کہ تایا بھی انہی دادا کے بیٹے ہیں۔ منگنی توڑنے کی سزا جانے آپ کو کس صورت میں ملے؟ مہر النساء نے اسے روشنی دکھاتے ہوئے کہا۔ لیکن مہرو، میں یہ بات 100% طے کر چکا ہوں کہ آرزو سے شادی کر کے رہوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کتنے ہی دکھ جھیلنے پڑیں۔ اس نے اندھیرے قبول کرنے کا عہد کیا۔ بھائی، کیا یہ یک طرفہ فیصلہ نہیں؟ مہر النساء نے اب گفتگو کا رخ تبدیل کیا۔ میں سمجھا نہیں۔ رامش خیال نے اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ آپ آرزو سے شادی اسی وقت کریں گے جب وہ اور اس کے والد اس شادی پر رضامند ہوں گے۔ آج آپ نے اس کے بابا کو بھی دیکھ لیا، مجھے تو وہ راجہ مہاراجہ سے کم نظر نہیں آتے۔ مہرو میری بہن، میں کیا کروں؟ آرزو مجھے نہ ملی تو پھر مجھے کوئی نہ پا سکے گا۔ رامش خیال کی آواز میں چیلنج بھی تھا اور مایوسی بھی۔ یہ 2 ملاقاتوں میں آخر اس نے ایسا کیا جادو کر دیا؟ وہ حیران تھی۔ کچھ ہونے کے لیے مہرو ایک لمحہ بہت ہوتا ہے۔ کبھی اس لمحے کا ہمیں فوراً ادراک ہو جاتا ہے اور کبھی اس لمحے کا چند دن بعد پتہ چلتا ہے۔ یہ کھیل ہوتا ایک لمحے کا ہی ہے۔ بھائی، آرزو نے 2 ملاقاتوں میں ہی آپ کو فلسفی بنا دیا۔ آئندہ ملاقاتیں خدا جانے کیا رنگ لائیں۔ بھائی، میں اب آپ کو اس کے گھر لے کر نہیں جاؤں گی، مہر النساء نے فیصلہ سنایا۔ ایسے ہی وقتوں کے لیے مائیں ہوتی ہیں۔ اگر آج میری ماں ہوتی تو وہ ہرگز ایسا نہ کہتی۔ اور ایسے ہی وقتوں کے لیے باپ ہوتے ہیں۔ اگر آج ہمارے بابا ہوتے تو وہ آپ کو اونچ نیچ سمجھاتے، آپ کو ہرگز بہکنے نہ دیتے۔ مہر النساء نے ترکی بترکی جواب دیا۔ برا ہو اس خبیث کا جس نے ہمارے والدین کی جان لی۔ رامش خیال ایک دم سلگ اٹھا۔ جی چاہتا ہے کہ اسے زندہ کروں اور پھر گن گن کر اس سے اپنے والدین کے قتل کا حساب لوں۔ تایا بتاتے ہیں کہ اس کا بہت برا انجام ہوا۔ پہلے وہ اندھا ہوا، پھر مفلوج ہوا، اور مفلوج بھی ایسا کہ مہینوں بستر پر پڑا رہا۔ سزا تو وہ اپنی زندگی میں ہی پا گیا، لیکن اس کی موت سے ہمارے ماں باپ تو واپس نہیں آئے۔ بس بھائی، یہی وہ نقطہ ہے جسے ہم سمجھ لیں تو انتقام کی آگ میں جل کر کبھی اندھے نہ ہوں۔ قاتل کو مار کر خود قاتل بننا نری حماقت ہے، اس لیے کہ مقتول کبھی واپس نہیں آتا۔ قاتل کو مار کر دل کی آگ تو ٹھنڈی ہوتی ہے، رامش خیال نے دلیل دی۔ میں نہیں سمجھتی کہ کبھی ایسا ہوتا ہوگا۔ کسی کی جان لینا خود کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ البتہ قاتل کو معاف کر دینا یا صبر کرنا ضرور دل کی آگ ٹھنڈا کرنے کا موجب ہو سکتا ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے اور ظلم کرنے والوں کو وہ کبھی نہیں بخشتا۔ اب دیکھ لینا روشن گوٹ کے روشن رائے کا کیا حشر ہوا۔ اس انجام کو سب نے دیکھا۔ چلو چھوڑو ان پرانی باتوں کو، بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ گڑے مردے اکھاڑنے سے کیا فائدہ۔ ہاں تو میں بات کر رہا تھا، وہ کہتے کہتے رک گیا اور اپنی بہن کو ملتجیانہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ مہر النساء کے اختیار میں ہوتا تو وہ کل ہی ان دونوں کا نکاح پڑھوا دیتی، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس کا بھائی کیا مانگ رہا ہے۔ وہ اپنے بھائی کو آگ سے کھیلنے کی ہرگز اجازت نہیں دے سکتی تھی، لیکن وہ اسے صاف طور پر انکار بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے اس نے دھیرے سے کہا، اچھا بھائی، میں اس موضوع پر آرزو سے بات کرنے کی کوشش کروں گی۔ اس کی رضامندی کے بغیر تو یہ بات آگے نہیں بڑھ سکتی۔ مہر النساء، اس سے کہہ دینا اگر وہ مجھ سے شادی کرنے کے لیے راضی نہ ہوئی تو پھر اس کی شادی کسی سے نہ ہو سکے گی، رامش خیال نے بڑے تیکھے لہجے میں کہا، اور پھر ایک لمحہ بھی اس کے کمرے میں نہ رکا۔ بھائی کا یہ رویہ اس کے لیے بالکل نیا تھا۔
وہ تو اسے بڑا نرم خو، حلیم الطبع اور شاعرانہ مزاج رکھنے والا لڑکا سمجھتی تھی، لیکن رامش خیال تو اندر سے وڈیرا نکلا۔ آخر وہ ایک بڑے زمیندار کا پوتا تھا۔ خون نے بالآخر رنگ دکھایا۔ آرزو نے 2 دن بعد کالج جانا شروع کر دیا۔ اس کی طبیعت بحال ہو گئی، چہرے کی سرخی آہستہ آہستہ واپس آئی۔ اس میں چند دن لگے، لیکن نکاحت 2 دن میں دور ہو گئی۔ نشے کی سی کیفیت بھی نہ رہی، وہ پھر سے نارمل ہو گئی۔ پیٹ پر سانپ کے ڈسنے کے نشان اب بھی موجود تھے۔ پہلے وہ 2 ننھے گڑھے سے تھے جن کی رنگت نیلی سی تھی، اب وہ دونوں گڑھے بھر کر دانوں کی شکل اختیار کر گئے تھے اور سرخی مائل ہو گئے تھے۔ وہ اس معاملے کو باوجود کوشش کے نہیں سمجھ پائی تھی۔ سنہری سانپ کو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اس نے اسے ڈسا بھی تھا کہ پیٹ پر اس کی نشانی موجود تھی، لیکن اس ڈسنے کا اثر کسی خطرناک صورت میں نہیں نکلا تھا۔ اس نے اس معاملے کو اپنے تک محدود رکھا تھا، کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ اگر یہ بات کسی طرح کمال رائے کو معلوم ہو جاتی تو جانے اس پر کیا گزرتی۔ آرزو میں اس کی جان تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب وہ آرزو کو لے کر کراچی منتقل ہوا تھا تو اس نے آرزو کو سختی سے تنبیہ کی تھی کہ وہ کسی کو اپنی فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں کچھ نہ بتائے۔ اس نے اپنا نام بھی بتانے سے منع کر رکھا تھا، پھر کچھ عرصے بعد صرف کمال بتانے کی اجازت دی۔ اس کی وجہ صاف تھی کہ ایک تو روشن گوٹھ میں کچھ پراسرار قوتیں آرزو کے پیچھے لگ گئی تھیں، وہ اسے اپنے ساتھ اڑا لے جانا چاہتی تھیں۔ پھر کنگن پور والوں سے دشمنی کا شاخسانہ بھی تھا۔ اگرچہ راجہ سلیم صفحہ ہستی سے مٹ چکا تھا، پھر بھی احتیاط لازمی تھی۔ اب ان واقعات کو 10 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ کمال رائے کو آرزو کی طرف سے قدرے سکون مل گیا تھا۔ وہ خوش تھا کہ روشن گوٹھ سے اس کا منتقل ہونا بڑا مفید ثابت ہوا۔ آرزو اگرچہ 15ویں سال میں لگی تھی، لیکن اس نے قد و کاٹ خوب نکالا تھا۔ وہ دیکھنے میں 16-17 برس کی لگتی تھی۔ کمال رائے چاہتا تھا کہ کوئی اچھا سا بر تلاش کر کے رکھے۔ وہ اس کی شادی جلدی کرنا چاہتا تھا۔ وہ اپنے آس پاس کے لڑکوں پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ ایک رات روشن گوٹھ سے نفیسہ بیگم کا فون آیا۔ ان کا فون آنا کوئی ایسا مسئلہ نہ تھا، وہ کمال رائے اور آرزو کی خیریت معلوم کرنے کے لیے فون کیا ہی کرتی تھی، لیکن یہ فون قیامت کی خبر لایا۔ نفیسہ بیگم بڑے آرام سے فرما رہی تھیں، بیٹا میں آرزو کی بات پکی کر رہی ہوں، تم کل روشن گوٹھ آ جاؤ۔ کیا؟ کمال رائے سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ یہ ایک بے آواز دھماکہ تھا، ایسا دھماکہ جس نے کمال رائے کے جسم کی بجائے روح میں شگاف ڈال دیے تھے۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ یہ ماں کو اچانک ہوا کیا۔ آرزو کون سا اتنی بڑی ہو گئی تھی کہ اس کے رشتے آنے بند ہونے والے تھے۔ بے شک وہ سن بلوغ کو پہنچ چکی تھی، لیکن ابھی اس کی عمر ہی کیا تھی۔ ابھی اس نے زندگی کی 15ویں سیڑھی پر قدم رکھا تھا۔ پھر وہ اتنی حسین لڑکی تھی کہ راہ چلتے اس کے رشتے ملتے تھے۔ اسے رشتوں کی کیا کمی تھی؟ یہ ماں نے نہ جانے کہاں بات پکی کرنے کی حامی بھر لی۔ اسے یقین تھا کہ 8 بھائیوں کی اولاد میں سے ہی کوئی لڑکا آرزو کے لیے منتخب کیا ہوگا۔ ماں نے بھی حد کر دی تھی۔ یہ ٹھیک ہے کہ وہ لڑکی کی دادی تھیں، وہ اس کے لیے کسی لڑکے کا انتخاب کر سکتی تھیں، لیکن وہ بھی تو آخر لڑکی کا باپ تھا، اور ایسی لڑکی کا باپ جس کی وجہ سے اس نے اب تک دوسری شادی نہیں کی تھی۔ اسے ماں نے یکسر نظر انداز کر دیا تھا۔ کمال رائے نے فون پر زیادہ بات نہ کی، اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے صرف اتنا کہا، ماں میں کل آ رہا ہوں، میرے آنے کا انتظار کریں۔ آرزو کا ہاتھ میں ذرا سوچ سمجھ کر کسی کے ہاتھ میں دوں گا۔ نفیسہ بیگم کو کمال رائے کی یہ بات کچھ زیادہ پسند نہیں آئی۔ اس کا خیال تھا کہ کمال رائے بات پکی ہونے کا ذکر سن کر کھل اٹھے گا، اپنی ماں کی اس دانش مندی پر داد دے گا، لیکن یہاں تو داد دور کی بات تھی۔ اس نے تو یہ بھی نہ پوچھا تھا کہ ماں لڑکے کا نام کیا ہے۔ جب وہ دوسرے دن روشن گوٹھ پہنچا تو وہ لڑکا حویلی میں آیا بیٹھا تھا۔ لڑکے کے ماں باپ بھی تھے۔ کمال رائے نے بڑا صحیح اندازہ کیا تھا، وہ 7ویں ماموں کا 8واں بیٹا تھا۔ عمر تو خیر اس کی ٹھیک تھی، وہ 21-22 سال کا ہوگا، باقی کچھ ٹھیک نہ تھا۔ لڑکے کو دیکھ کر اسے اپنی ماں کی عقل پر رونا آیا۔ لڑکا بمشکل میٹرک پاس تھا، سیاہ چمکتا ہوا رنگ،
پہلوانوں جیسا قد و کاٹ، بغل میں ریوالور، کندھے پر گولیوں کی پیٹی، کلف لگے سفید کپڑے۔ کمال رائے اپنی ماں کو ڈرائنگ روم سے اپنے بیڈ روم میں لے آیا اور اپنے جذبات پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے بڑے دھیمے لہجے میں بولا، ماں تم نے یہ لڑکا منتخب کیا ہے اپنی آرزو کے لیے؟ ماں کیا وہ تمہاری پوتی نہیں؟ ارے تبھی تو اس کے لیے فتح محمد کو پسند کیا ہے، یہ بھائی فیض محمد کا سب سے لائق بیٹا ہے۔ اس نے بڑے اطمینان سے کہا۔ ماں ایم اے کیے ہوئے ہے؟ کمال رائے کے لہجے میں طنز تھا۔ ارے ایم اے پاس کیا کرنا، کون سی اس نے نوکری کرنی ہے؟ ارے زمینداری ہی تو کرنی ہے، اس کے لیے میٹرک پاس بھی بہت ہے۔ نفیسہ بیگم نے اس کے طنز کی کوئی پرواہ نہ کی۔ اور ماں شکل و صورت، تم نے اپنی آرزو کو تو دیکھا ہوگا۔ کمال رائے نے پھر وار کیا۔ لے اپنی آرزو کے لیے بہت اچھا ہے، اور پھر مرد کی شکل و صورت کب دیکھی جاتی ہے؟ زمیندار باپ کا زمیندار بیٹا ہے، 6 فٹ کا جوان ہے، اور ہمیں کیا چاہیے؟ ماں مجھے اس لنگور کو نہیں دینی اپنی بیٹی، اور ماں اب ایک بات اور غور سے سن لو، تمہیں اب آرزو کا رشتہ ڈھونڈنے کی ہرگز ضرورت نہیں۔ کمال رائے کے لہجے میں تنبیہ تھی۔ ارے تو کیا زندگی بھر بٹھا کر رکھے گا اپنی بیٹی کو؟ ماں ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے، 15ویں میں لگی ہے۔ میں بھی لڑکیوں کی شادی جلدی کرنے کے حق میں ہوں، لیکن اب اتنی جلدی میں بھی نہیں ہوں کہ کسی لنگور کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ پکڑا دوں۔ لیکن بیٹا میں نے تو بھائی فیض محمد کو زبان دے دی ہے۔ ماں یہ تو تم نے عقل مندی کا ثبوت نہیں دیا۔ کمال رائے تیز لہجے میں بولا، اب آپ اپنے بھائی سے کہہ دو کہ آرزو ابھی پڑھ رہی ہے، میں اس کی شادی 7-8 سال سے پہلے نہیں کروں گا۔ اگر وہ اس بات پر راضی ہو گئے تو؟ نفیسہ بیگم نے خدشہ ظاہر کیا۔ پھر مجھے خودکشی کرنا ہوگی، کمال رائے نے جھنجھلا کر کہا۔ اچھا چل میں انہیں کسی طرح ٹالتی ہوں، اب تو ان کے سامنے نہ پڑھنا، بہتر یہ ہے کہ فوراً کراچی واپس چلا جا۔ نفیسہ بیگم نے راہ دکھائی۔ ٹھیک ہے ماں میں واپس جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر کمال رائے حویلی سے اس طرح بھاگا جیسے اس کے پیچھے ڈاکو لگے ہوں۔ پتہ نہیں نفیسہ بیگم نے اپنے بھائی فیض محمد کو کیا پٹی پڑھائی کہ وہ خاموشی سے اپنے بیٹے کو لے کر حویلی سے چلا گیا۔ وہ بات نہ نفیسہ بیگم نے کمال رائے کو بتائی اور نہ کمال رائے نے اپنی ماں سے پوچھی۔